العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ صلوات علی محمد و آل محمد 1445 ہجری کا عشرہ ماہ اذار اور مرکزی امام بارگاہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد اور آج آپ حضرات چھٹی تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ وسائل معرفت ہمارا عنوان ہے اور ہم وسائل معرفت کے ذریعے مسائل معرفت پر بھی بات کر رہے ہیں اور ان کے حل پر بھی بات کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ کا کچھ بندوں پر بڑا احسان عظیم ہے کہ اس نے کچھ بندے ایسے خلق کیے کہ جو صفات میں اس جیسے لگنے کے باوجود اللہ اللہ رہتا ہے اور بندہ بندہ رہتا ہے۔ اس نے اپنے صفات کے آئینے تخلیق کیے اور اس پوری کائنات کو اس نے اپنی معرفت کے لیے خلق کیا۔ اس لیے اس نے اول مخلوق کو مخاطب کیا اور جو اب تک نہ بولا تھا وہ پہلی مرتبہ مصطفیٰ سے بولا۔ جو گفتگو نہیں کر رہا تھا، جو اکیلا تھا، جو تنہا تھا، جو منفرد تھا، جو ایسا مفرد تھا کہ اس کے ساتھ کسی ہوئی کا تصور بھی نہیں تھا، اکیلا تھا، بات نہیں کرتا تھا، کوئی تھا ہی نہیں سننے والا تو بات کس سے کرے، اور اسے کوئی پریشانی بھی نہیں تھی کہ کوئی بات سننے والا نہیں ہے۔ وہ اللہ اپنی تنہائی سے گھبرانے والا نہیں تھا، وہ اپنی تنہائی سے الجھنے والا نہیں تھا، اس وقت وہ اپنے لیے کافی تھا۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔
اس وقت اللہ کافی تھا، اپنے لیے کافی تھا، اسے کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کو معلوم تھا کہ میرے صفات کیا ہیں، میرے صفات کیا ہیں۔ یعنی معصوم سے پوچھا گیا کہ جب اس نے مخلوق خلق کی اپنی معرفت کے لیے، تو اس سے پہلے جب وہ تنہا تھا، جب وہ اکیلا تھا، تو کیا وہ اپنے کو پہچانتا تھا؟ اے میرے ساتھ سارے کے سارے، کیا وہ اس وقت اپنے کو پہچانتا تھا جب کوئی بھی نہیں تھا اسے پہچاننے والا؟ کیا وہ اپنے نفس کا عارف تھا؟ کیا وہ جانتا تھا کہ اس کی ذات کیا ہے، اس کے صفات کیا ہیں؟ تو معصوم نے کہا ہاں، وہ اپنے آپ کو پہچانتا تھا، اس کو اپنی معرفت تھی، وہ اپنی معرفت رکھتا تھا۔ تو اب میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ جو اپنے کو پہچانتا ہے اسے اپنی معرفت ہے، تو چونکہ اللہ اکبر ہے، اللہ اعلیٰ ہے، اللہ عظیم ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس کی اپنی معرفت بھی اعلیٰ ہوگی، عظیم ہوگی، اکبر ہوگی، سب سے بڑی ہوگی۔ اللہ یعنی میں ایک بات مثالاً آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ جتنا آپ خود اپنے کو پہچانتے ہیں دوسرا نہیں پہچان سکتا۔ انسان خود جتنا اپنا نفس کا عارف ہوتا ہے اتنا کوئی دوسرا اسے نہیں پہچان پاتا۔ یعنی اللہ اپنے آپ کو بالکل ویسے ہی جانتا تھا، پہچانتا تھا جیسا وہ ہے۔ یعنی وہ رحمان ہے تو کیسا ہے اللہ کو معلوم ہے، وہ رحیم ہے تو کیسا ہے اللہ کو معلوم ہے، وہ کریم ہے تو کیسا ہے اللہ کو معلوم ہے، وہ رازق ہے تو کیسا ہے وہ خود جانتا ہے، وہ خالق ہے تو کیسا ہے وہ خود جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میں لامحدود ہوں، یعنی اپنی ہر صفت کا عارف ہے، خود وہ عارف اپنی نفس کا ہے۔ تو میرے عزیزو، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ اتنی بڑی معرفت کے ہوتے ہوئے اگر کسی کم معرفت کو خلق کر دے تو اس کا مقصد تخلیق عبث ہو جائے گا۔ لہذا جسے پہلی مرتبہ جملہ محفوظ کیجیے گا، لہذا جسے اول مخلوق بنا کر خلق کر رہا ہے، جسے اس نے محمد کا نام دیا، تو اب میں یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اول مخلوق محمد کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی خدا کو ویسا ہی پہچانے جیسا خود خدا اپنے کو پہچانتا ہے۔ واجب ہے یہ بات کہ وہ بھی اللہ کو ویسے ہی پہچانے جیسے اللہ خود اپنے کو پہچانتا ہے۔ اس لیے کہہ دیا کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت لک ان اعرف وخلقتک یا محمد، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میرے دل میں چاہ پیدا ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، تو اس کے لیے اے محمد میں نے تم کو خلق کیا۔ محمد خلق ہوا، اول مخلوق خلق ہوئی تاکہ اللہ کو پہچانا جائے اور جیسا وہ ہے ویسا اسے پہچانا جائے۔ تو اب میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ ایک معرفت اللہ کی ہے اور ایک معرفت مصطفیٰ کی ہے۔ یقیناً اب یہ جملہ بڑا دقیق کہنے جا رہا ہوں اور میں آپ کی سماعتوں پہ بھروسہ کرتے ہوئے یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ مولانا مظاہر نقوی صاحب کی تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ بھائی اللہ ہے، اللہ تھا، ٹھیک ہے، بڑا دقیق جملہ ہے، کاش کہ میں آپ تک پہنچا سکوں۔ یہ جتنے نام ہیں، یہ جتنے نام ہیں، رحمان، رحیم، کریم، ستار، غفار، یہ سارے اللہ کے 99 نام، یہ سب لغت عرب کے حروف سے مل کر بنے اور لغت عرب حادث ہے، لغت عرب قدیم نہیں ہے۔ چلیے چھوڑ دیتا ہوں بات، حادث اور قدیم کی بحث آپ کے سامنے میں عرض کر چکا ہوں کہ حدوث و قدم کیا ہوتا ہے۔ قدیم ہے اللہ اور کوئی قدیم نہیں، اور جتنی بھی مخلوق اس کے بعد ہے وہ سب حادث ہے۔ حادث اور قدیم میں فرق یہی ہوتا ہے کہ حادث مخلوق ہے اور قدیم خالق ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب یہ جتنے الفاظ ہیں یہ سب عربی حروف سے مل کر بنے ہیں، اور عربی زبان حادث ہے، وہ قدیم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مادی طور پر لکھی جاتی ہے۔ جہاں مادی طور پر کوئی چیز نظر آ جائے وہ حادث ہوا کرتی ہے، قدیم نہیں ہوا کرتی۔ تو اس لیے اب جملہ سنیے گا، اس لیے اللہ جب تھا اور کوئی نہیں تھا تو اس کے صفات تو تھے لیکن صفات کا نام نہیں رکھا گیا تھا۔ سلامت رہیں آپ، جس نے میری بات کو سمجھا ہے۔ بڑی دقیق گفتگو تھی، پیچھے والوں کے ہاتھ بھی اٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ گفتگو آپ تک پہنچی ہے۔ صفات تو تھے لیکن ان کا کوئی نام نہیں تھا، نام نہیں تھا۔ اب میں اس کی دلیل عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اس کو معلوم ہے کہ میرے اندر صفت رحم ہے
لیکن ابھی اس کا نام نہیں رکھا گیا۔ اس کو معلوم ہے کہ میرے اندر صفت کرم ہے، لیکن ابھی اس کا نام نہیں رکھا گیا۔ اس کو معلوم ہے کہ میرے اندر صفت ستاریت ہے، لیکن ابھی اس کا نام نہیں رکھا گیا۔ یقیناً یہ ہو سکتا تھا کہ رحم کا نام کرم ہو جاتا۔ جیتے رہے، سلامت رہے، بڑی مشکل گفتگو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ رحم کا نام کرم ہو جاتا اور کرم رحم ہوتا۔ ضروری تو نہیں تھا نا کہ وہی نام ہوتے یہ جو رکھے گئے ہیں، یہ تو نام بعد میں آئے، لیکن صفت تو وہی رہے گی، صفت تو نہیں بدلے گی، اور صفت اس کی ذات کا حصہ ہے، صفت الگ نہیں ہے۔ معصوم نے کہا کہ اللہ کی ذات کو الگ، اور جس نے صفات کو الگ مانا اس نے دو خدا مانے، ایک ذات والا اور ایک صفت والا۔ اس کی ذات بھی صفت ہے اور صفت بھی ذات ہے، اس کی ذات کا ہی حصہ ہے۔ نام کوئی نہیں تھا، اب اس نے مخلوق کے خلق کرنے کا ارادہ کیا، اس کو نام کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ کوئی اسے پکارنے والا ہی نہیں تھا، نام پکارنے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اب جب اس نے، معصوم نے ارشاد فرمایا، اصول کافی میں محمد ابن یعقوب کلینی علیہ الرحمہ نے اس روایت کو محفوظ کیا کہ جب اللہ نے مخلوق کے خلق کرنے کا ارادہ کیا تو اسے معلوم تھا کہ یہ مخلوق پریشان ہوگی، یہ مخلوق مصیبت کا شکار ہوگی، یہ مخلوق مشکل میں گرفتار ہوگی، تو اسے اپنی مشکل کشائی کے لیے کوئی چاہیے کہ جسے پکارے، تو اس نے مخلوق کے لیے اپنا جو سب سے پہلا نام رکھا وہ تھا علی العظیم۔ جو سب سے پہلا نام اس نے اپنے مخلوق کے لیے رکھا وہ تھا علی العظیم، عرض کر چکا۔ تو اب نام جو اس نے خود اپنا رکھا وہ تھا علی العظیم، یعنی پہلا نام، یعنی وہ چاہتا ہے کہ مخلوق اسے مشکل میں علی کہہ کر پکارے یا علی مدد کہہ کر پکارے۔ توجہ فرما لیا آپ نے؟ تو اب یہ جملے آگے بڑھے اور اول مخلوق خلق ہو گئے۔ وَخَلَقْتُكَ يَا محمد، اے محمد میں نے تم کو خلق کیا۔ جب خلق کر دیا تو اب اپنی صفات کا تعارف مصطفیٰ سے سامنے پیش ہوا، اب اپنی صفات کا تعارف مصطفیٰ کے سامنے پیش کیا، اب بتایا کہ میں خالق بھی ہوں، میں رازق بھی ہوں، میں کریم بھی ہوں۔ اب یہ صفات بغیر نام کے منتقل ہو رہی ہیں۔ چلیے ہٹا دیتا ہوں معاملہ اگر آپ کو بہت مشکل لگ رہا ہے۔ یہ صفات بغیر نام کے منتقل ہو رہی ہے، کیسے منتقل ہوں گی ابھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ابھی وہ بتانا چاہتا ہے کہ میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں کریم بھی ہوں، میں ستار بھی ہوں، میں جبار بھی ہوں، میں غفار بھی ہوں، میں قہار بھی ہوں، میں مومن بھی ہوں، میں مہیمن بھی ہوں، میں متکبر بھی ہوں، میں ولی بھی ہوں، میں علی بھی ہوں، میں سلام بھی ہوں، میں قدوس بھی ہوں، میں سمیع بھی ہوں، میں بصیر بھی ہوں، میں لطیف بھی ہوں، میں خبیر بھی ہوں۔ بتانا چاہتا ہے ابھی صفت کا نام نہیں ہے، ابھی صفت کا کوئی نام نہیں ہے، تو کیسے مصطفیٰ کو بتایا کہ میں خالق ہوں؟ سلامت رہے۔ کیسے مصطفیٰ کو پہچانوایا کہ میں خالق ہوں؟ کیسے مصطفیٰ کو پہچانوایا کہ میں رازق ہوں؟ ابھی تو کوئی صفت کھلی ہی نہیں ہے، ابھی تو کوئی صفت آیا ہی نہیں ہوئی ہے، لیکن چاہتا ہے کہ مصطفیٰ اسے پہچانے کہ میں خالق ہوں، میں رازق ہوں۔ تو ایک ہماری بھی معرفت ہے، ہم بھی اللہ کو رازق جانتے ہیں، ہم بھی اللہ کو خالق جانتے ہیں، لیکن ہم اللہ کو اس وقت رازق جانتے ہیں کہ جب ہم کسی کو رزق تقسیم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے رزق آتا ہوا دیکھا تو ہم نے کہا اللہ رازق ہے، جب ہم نے کسی مخلوق کو خلق ہوتے ہوئے دیکھا تو ہم نے کہا اللہ خالق ہے۔ تو کیا مصطفیٰ کو بھی ایسے ہی بتایا؟ نہیں، اگر مصطفیٰ کو بھی ایسے ہی بتاتا تو ہم اور مصطفیٰ ایک جیسے ہو جاتے، پھر تو میں بھی کہتا کہ مصطفیٰ ہم جیسا اور ہم مصطفیٰ جیسے۔ تو اب میرے عزیزوں، مصطفیٰ کو بتانا تھا کہ میں رزق دیتا ہوں، مصطفیٰ کو یہ بتانا تھا کہ میں خلق کرتا ہوں، مصطفیٰ کو یہ بتانا تھا کہ میں رحم کرتا ہوں، مصطفیٰ کو یہ جتانا تھا کہ میں کرم کرتا ہوں۔ اسے اپنی تمام صفات دکھانا تھی، اسے اپنی تمام صفات بتانا تھی، اس لیے اس نے ایسے نہیں بتایا مصطفیٰ کو کہ دیکھو میں ایسے خلق کرتا ہوں، میں خالق ہوں، میں ایسے رزق دیتا ہوں، میں رازق ہوں، میں ایسے رحم کرتا ہوں، میں رحیم ہوں، میں ایسے کرم کرتا ہوں، میں کریم ہوں۔ نہیں، بلکہ اس نے مصطفیٰ کو رازق بنا کے بتایا کہ میں رزق ایسے دیتا ہوں، خالق بنا کے بتایا۔ اس نے یہ صفات مصطفیٰ میں منتقل کی، یہ صفات مصطفیٰ میں منتقل کی۔
صفتیں پہلے منتقل ہوئی، نام بعد میں رکھے گئے. تو اس لیے کا نام والا خدا الگ نہیں ماننا، اس کے نام اس کی ذات کا حصہ ہے، اس کی صفات اس کی ذات کا حصہ ہے. تو مصطفیٰ جانتے ہیں کہ خلق کیسے کیا جاتا ہے، مصطفیٰ جانتے ہیں کہ رحم کیسے کیا جاتا ہے، رحم کیسے کیا جاتا ہے، مصطفیٰ جانتے ہیں. جملہ آ گیا تو آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. اللہ نے اپنے آپ کو رحیم تو کہا، اللہ اکبر، اللہ نے اپنے آپ کو رحیم تو کہا لیکن رحمت مصطفیٰ کو کہا. جیتے رہے، سلامت رہے. اپنے آپ کو رحیم کہا لیکن رحمت مصطفیٰ کو کہا. یعنی رحمت للعالمین، رحمت للعالمین ہے مصطفیٰ، عالمین کے لیے رحمت ہے مصطفیٰ. یعنی جہاں پر بھی کہیں رحم ہوگا وہ خزانہ مصطفیٰ سے لے کر ہوگا. اللہ بہت بڑا آپ کے حوالے کیا، آپ نے بڑے معمولی طریقے سے سنا اس کو. یعنی رحمت کا مطلب یہ ہے کہ رحمت کا خزانہ، اللہ نے رحمت کا خزانہ مصطفیٰ کو قرار دیا. اسی لیے کہا تھا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو اب یہاں سے جملہ جوڑ لو کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس پر رسول رحم کرے گا اس پر میں رحم کروں گا. اب کہیں پر بھی کوئی رحم کر رہا ہے تو وہ خزانہ مصطفیٰ سے لے کر رہا ہے. مصطفیٰ خزانہ ہے رحمت کا، تو مصطفیٰ کو تمام صفات اللہ نے منتقل کی. اب چونکہ اسے اولین منزل پر محبوب قرار دیا، یعنی محبوب تو بہت بعد میں قرار دیا جاتا ہے، لیکن ایسا شاہکار تخلیق ہوا کہ تخلیق ہوتے ہی کہا تو میرا محبوب ہے، تو حسین ہے، تجھ جیسا میں نے کوئی خلق کیا ہی نہیں اور نہ کروں گا. جب محب کے سامنے محبوب آ گیا، بولتے رہے، جب عاشق کے سامنے معشوق آ گیا، جب خالق کے سامنے مخلوق آ گیا، جب مصور کے سامنے تصویر آ گئی، تو مصور نے ایسی تصویر بنائی کہ مصور کو خود اپنی تصویر پر پیار آ گیا. اپنی بنائی ہوئی معرفت کی گفتگو ہو رہی ہے. مصور کو خود اپنی تصویر پر پیار آ گیا، بنانے والے کو خود اپنے شاہکار پر پیار آ گیا. اور جب پیار آیا تو اس نے کہا تو میرا محبوب ہے، جو کچھ ہوگا تیری وجہ سے ہوگا، جو کچھ ہوگا تیرے سبب سے ہوگا. خلق کروں گا تو تیرے لیے، رزق دوں گا تو تیرے لیے، رحم کروں گا تو تیرے لیے. اب میں چاہتا ہوں کہ جو میرا ہے وہ تیرا ہو جائے. جیتے رہے، سلامت رہیں. جو میرا ہے وہ تیرا ہو جائے. میں یہ چاہتا ہوں جو میرا ہے وہ تیرا ہو جائے. اے میرے حبیب، میں رحیم ہوں، تجھے رحیم بنا رہا ہوں. میں کریم ہوں، تجھے کریم بنا رہا ہوں. میں ستار ہوں، تجھے ستار بنا رہا ہوں. میں غفار ہوں، تجھے غفار بنا رہا ہوں. میں صبور ہوں، تجھے صبور بنا رہا ہوں. میں شکور ہوں، تجھے شکور بنا رہا ہوں. میں غفور ہوں، تجھے غفور بنا رہا ہوں. میں مومن ہوں، تجھے مومن بنا رہا ہوں. میں مہیمن ہوں، تجھے مہیمن بنا رہا ہوں. میں متکبر ہوں، تجھے بھی اجازت دوں گا کسی موقع پر کہ تو تکبر کر. میں سلام ہوں، تجھے بھی سلام بنا رہا ہوں. میں مومن ہوں، تجھے بھی مومن بنا رہا ہوں. میں قدوس ہوں، تجھے بھی قدوس بنا رہا ہوں. میں سمیع ہوں، تجھے بھی سمیع بنا رہا ہوں. میں بصیر ہوں، تجھے بھی بصیر بنا رہا ہوں. میں لطیف ہوں، تجھے بھی لطیف بنا رہا ہوں. میں خبیر ہوں، تجھے بھی خبیر بنا رہا ہوں. سارے صفات پیغمبر کو دینے کے بعد اب رکی قدرت کا ایک صفت ہے جو اپنے پاس رکھوں گا، اور وہ ہے لا شریکیت. لا شریک صرف میں رہوں گا، تیرا شریک کرنا پڑے گا. اس لیے نور کے 2 حصے کیے، ایک کا نام محمد، ایک کا نام علی. نور کے نور کے 2 حصے کیے، ایک کا نام، ایک جز کا نام محمد، ایک جز کا نام علی. ایک جز محمد، ایک علی. تو اب صفات کا اشتراک ہو گیا محمد و علی میں. اتنا مشکل جملہ نہیں تھا. صفات مشترک ہو گئی محمد و علی. اب جو صفت اللہ میں سوائے لا شریکیت کے، سوائے اس کی ذات کی لا شریکیت کے، وہ محمد میں، اور جو محمد میں وہ علی میں، تو صفات مشترک ہو گئی. اب کہانی معلوم ہوئی، ایک اللہ ہے، ایک محمد ہے، ایک علی ہے. اب حقیقت معلوم ہوئی
کہ یہ آیت تو بعد میں اتری لیکن یہ تین اس منصب پر ازل سے فائز ہیں. آیت بعد میں اتری لیکن یہ تین اس منصب پر ازل سے فائز ہیں. کون سی آیت؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین، تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، اور جو دوران رکوع زکات دیتا ہے علی. آیت تو بعد میں اتری لیکن معلوم ہوا یہ ولایت کا منصب ازلی ہے، یہ ولایت کا منصب ازلی ہے. اللہ ولی قدیم ہے، اس نے ولایت قدیم محمد کو بھی منتقل کی اور علی کو بھی، سوائے ایک صفت سے، باقی ساری صفتیں اپنے پاس رکھی. اب محمد کو اور علی کو ایک صفت مشترک دے کر، تمام صفات مشترک کر کے اب کہا آگے بڑھو، اور آگے بڑھو تو یہ نور منتقل ہوتا رہا. انبیاء کے اسلاف سے نور منتقل ہوتا رہا. یہ دونوں انوار ساتھ ساتھ منتقل ہوتے رہے. عبد المطلب تک آئے تو دو حصوں میں پھر تقسیم ہوئے، ایک عبداللہ میں آیا، ایک ابو طالب میں آیا. لیکن علی ہمیشہ سے رسول کے تابع رہے، رسول کے اطاعت گزار رہے. رسول نے علی کی پرورش کی. رسول اور علی جب اس دنیا میں آ گئے رسول تو رسول کے 30 برس بعد علی آئے اور علی کو رسول نے اپنی گود میں لے لیا. کہا میں علی کی پرورش کروں گا. یعنی آغوش رسالت میں، آغوش نبوت میں علی پروان چڑھے، آغوش وحی میں علی پروان چڑھے. پیغمبر علی کا کرتا بدلواتے، پیغمبر علی کے بال دھلاتے، پیغمبر اپنے منہ میں غذا چبا کے اس کو ملائم کرتے ہیں پھر علی کے دہن میں دیتے ہیں. پیغمبر جب باہر نکلتے ہیں علی کو گود میں لے کر باہر نکلتے ہیں. علی کا بچپن ہے، ابھی علی کا شیر خاری کا زمانہ ہے، علی کو گود میں لے کر باہر نکلتے ہیں. علی کو اپنے کاندھے پر اٹھاتے ہیں، علی کو اپنے زانوں پر بٹھاتے ہیں، علی کو پیار کرتے ہیں، علی کے رخسار دھلاتے ہیں. یہ محبت بہت دیر تک قائم رہی، آخر وقت تک قائم رہی. اور علی نے یہ جملہ کہا کہ میں اپنے نبی کے ساتھ ایسے چلتا تھا ان کے اتباع میں کہ جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ چلتا ہے، جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ چلتا ہے. قدم سے قدم ملا کر فصیل لفظ استعمال کیا کہ جیسے قدم سے قدم ملا کر اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ چلتا ہے، میں ویسے چلتا رہا. میں نے اتباع نبوت کیا، میں نے اطاعت نبوت کیا. اور پھر جب پہلی وحی اتری تو میں نے وحی کی آواز کو بھی سنا اور نبوت کی خوشبو کو بھی سونگا. یہ طرح سلامت رہے آپ. میں نے وحی کی آواز کو بھی سنا اور نبوت کی خوشبو کو بھی سونگا. میں جانتا ہوں کہ نبوت کی خوشبو کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ نبوت کی خوشبو کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ نبوت کی خوشبو کیا ہے. جو ایک رات بستر پر سویا اس نے بتایا کہ نبوت کی خوشبو کیا ہے. بہت سے لوگ تو بہت راتوں سوتے رہے، کبھی ہم نے سنا نہیں کہ نبوت کی کوئی خوشبو ہے. جو ایک رات سویا اس نے نبوت کی خوشبو کو محسوس کیا. غار حرا میں نبی کے ساتھ ہیں علی کے ساتھ ہیں نبی. پہلی وحی اتری، پیغمبر کے ساتھ علی نے بھی سنا. اب اطاعت رسول کی منزل ہے اور اتباع رسول کی منزل ہے اور علی اور اب یہ زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. اب حفاظت رسول ہے اور اس طریقے سے حفاظت رسول ہے. کہانی نہیں بیان کر رہا، ایک سیرت ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس طریقے سے کہ 10 برس کا ہو گیا علی، 10 برس کے ہو گئے علی، اور اب دعوت ذوالعشیرہ آ گئی. پیغمبر نے اوپن آفر دیا. کاش کے جملہ سمجھ لیتے. اوپن آفر، دعوت عام تھی، سب بیٹھے ہوئے تھے، سب بیٹھے ہوئے تھے. ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، اور بھی بہت سے ابو جہل جیسے تھے. سب بیٹھے ہوئے تھے اور سب کو پیغمبر نے دعوت دی کہ میں اللہ کا بنایا ہوا نبی ہوں اور مجھے اللہ نے اس منصب نبوت و رسالت پر فائز کیا. تم میں سے جو کوئی میرا اس مشن، تم میں سے جو کوئی اس مشن میں میرا ساتھ دے گا وہ میرا وصی ہوگا، میرا جانشین ہوگا اور میرے علم کا وارث ہوگا. تو سب کو اوپن آفر تھی. اس وقت جو کھڑا ہو جاتا، ادھر سلامت رہے، اس وقت جو کھڑا ہو جاتا. لیکن کیا کروں کہ ایک ابو طالب کا بیٹا
ابو طالب کا بیٹا علی، یا رسول اللہ انا ناصر، میں ہوں آپ کا ناصر، میں ہوں آپ کا مددگار۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری مدد تھوڑی چاہیے، اللہ کی مدد چاہیے۔ کہاں بیٹھے ہیں عزیزو؟ پیغمبر نے کہا تمہاری مدد تھوڑی، اللہ کی چاہیے۔ جیسے ہی پیغمبر سے کہا علی نے انا ناصر کا یا رسول اللہ، میں ہوں آپ کا ناصر، تو پیغمبر نے 3 مرتبہ کہا اور تینوں مرتبہ علی بلند ہوا۔ اس کے بعد پیغمبر نے کہا یہی علی میرا وسیع ہے۔ فال آف دی رومن امپائر کتاب ہے بہت بڑی، اور اس میں سے یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ جیسے ہی پیغمبر نے کہا کہ کون ہے میرا جو اس مشن میں ساتھ دے گا، جو اس مشن میں ساتھ دے گا، تو اس نے کہا a profound silence came to the whole assembly۔ کہا اس نے کہا پوری میٹنگ میں انتہائی خاموشی چھا گئی۔ profound silence یعنی محسوس ہونے والی خاموشی، کہ یعنی سوئی بھی گرے تو آواز آ جائے۔ خاموشی چھا گئی، اور اس خاموشی میں علی بلند ہوئے، جیتے رہے ان کے ہاتھ بلند ہو رہے ہیں۔ اس خاموشی میں علی بلند ہوئے، اور پھر علی نے 3 مرتبہ پیغمبر نے آفر کیا، اور تینوں دن علی نے کہا کہ میں ہوں آپ کا ناصر۔ تو کہا علی میرے بعد میرا وسیع ہے، میرا جانشین ہے، میرے علم کا وارث ہے، تم سب اس کی اتباع کرو، تم پر واجب ہے کہ علی کی اطاعت کرو۔ تو لوگ ہنستے ہوئے یہ کہتے ہوئے اٹھے، لو ابو طالب اب تم پر تمہارے بیٹے کی اطاعت واجب ہو گئی، اب تم پر تمہارے بیٹے کی اطاعت واجب ہو گئی۔ تو ابو طالب کو اس جملے پر اعتراض بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، ایسا پیچھے والے ساتھ میرے، ابو طالب کو اس جملے پر اعتراض بھی نہیں تھا، اس لیے کہ ابو طالب عارف امامت و رسالت پہلے سے ہے، عارف امامت اور رسالت پہلے سے ہے۔ تو اب علی ہیں اور پیغمبر کی نصرت ہے، علی ہیں اور پیغمبر کی نصرت ہے۔ چلے نبی مکے کی گلیوں میں چلے اور تبلیغ رسالت کرتے ہوئے چلے، تبلیغ رسالت کرتے ہوئے چلے، لیکن ایسے نہیں چلے۔ جب نبی جا رہا تھا تبلیغ رسالت کے لیے، تو اللہ نے کہا اے نبی ایسے نہ جانا، ہم سے مدد مانگ کر جانا، ہم سے مدد مانگ کر جانا۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، کہا پروردگار میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ کہا نہیں ایسے نہیں، جن الفاظ میں ہم کہیں ان الفاظ میں مدد مانگنا، الفاظ بھی ہمارے ہوں گے تمہارے نہیں تو بعد میں کوئی اعتراض کر دے کہ یہ تو نبی کا لہجہ ہے، رسول کا لہجہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کا لہجہ نہیں ہے، اللہ نے نہیں کہا تھا، یہ تو نبی کا لہجہ ہے، یہ تو نبی کے الفاظ ہے۔ ایک بار کہا نبی ہاتھ اٹھاؤ اور جو ہم بتاتے جائیں تم اس کو دہراتے جاؤ۔ نبی نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ نے کہا قل، کہو۔ نبی نے کہا پروردگار میں حاضر ہوں، آواز آئی قل۔ نبی نے اس لفظ قل کو بھی محفوظ کروایا، خدا کے لیے سمجھے، نبی نے اس لفظ قل کو بھی محفوظ کروا لیا۔ نبی نے کہا ہاں پروردگار بتا، تو آواز آئی کہو قل، پروردگار حاضر ہوں، کیا کہوں؟ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جیتے رہے، سلامت رہے آپ، کیسے سن رہے ہیں؟ کہا کہ ہم سے یہ دعا کر کے جانا کہ پروردگار میں تیرے مشن کے لیے جا رہا ہوں، میرے لیے اپنی طرف سے مددگاروں کا بادشاہ بھیج دے، مددگاروں کا بادشاہ بھیج دے۔ یہ بھی نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا کہ مدد بھیج دے، اللہ اکبر، یہ نہیں کہا کہ اپنی طرف سے میری مدد کے لیے آ جا، یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مدد، یہ نہیں کہا کہ یا اللہ انصرنی یا اللہ میری مدد کر یا اللہ، اللہ ہی کے الفاظ ہیں، اب کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، اللہ کے الفاظ ہیں، اب اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کہا قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، مجھے جدھر بھی داخل کر خیر سے اور صداقت کے ساتھ داخل کر، جہاں سے بھی باہر نکال خیر و صداقت کے ساتھ باہر نکال، اور میرے لیے اپنی طرف سے مددگاروں کا سلطان بھیج، مددگاروں کا بادشاہ بھیج۔ پیغمبر نے بتا دیا کہ جب بھی مشکل پڑے تو اللہ سے مدد نہیں مددگار مانگا جاتا ہے، اللہ سے مدد نہیں مددگار مانگا جاتا ہے۔ تو اللہ نے مددگار جب بھیجا
تب رسول نکلے تبلیغ رسالت کے لیے. 10 برس کا علی ہو گیا اور اب رسول جاتے تھے اور جا کر واپس آتے تھے تو دیکھا کہ رسول زخمی ہو کر واپس آ رہے ہیں. علی نے کہا، بلکہ ابو طالب نے کہا، یا علی کل سے تم اپنے بھائی کے ساتھ جانا. اپنے باپ کے کہنے پر علی رسول کے ساتھ، 10 برس کا علی رسول کے ساتھ چلے، تاکہ بڑوں پہ بات ہی نہ آئے کہ بھائی بچوں نے مارا ہے، بچے تو ایسے ہی ہوتے ہیں. تو بچوں سے دفاع کے لیے ایک بچے ہی کو بھیجا گیا. یہ ہے سیاست الہیہ، اس کو کہتے ہیں سیاست نبویہ، سیاست الہیہ. علی چلے، پیغمبر کے ساتھ چلے، اور بچوں نے پیغمبر کا جب گھیرا اور چاہ رہے تھے کہ پیغمبر کی طرف پتھر مارے تو علی آگے بڑھتے تھے. کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کے پاؤں توڑے، کسی کے سر پہ مارا، کسی کے تماچے مارے، کئی کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، کئی کی ہڈیاں ٹوٹ گئی. پیغمبر پیغام رسالت دیتے ہوئے بڑھ گئے، واپس آئے، گھر پہ آ گئے ابو طالب کے گھر پر. مکے کے کافر اپنے اپنے بچوں کو لے کر آئے اور ابو طالب سے کہا کہ تمہارے بچے نے ہمارے بچوں کو مارا ہے. تو ابو طالب نے جواب دیا، بچوں کی لڑائی ہے. علی کا نام پڑ گیا قزیم. اس دن سے علی کا نام پڑ گیا قزیم، یعنی ہڈیاں توڑنے والا علی. علی سے بچ کے رہنا، جب چاہے ہڈیاں توڑ سکتا ہے، اس لیے کہ آج کا علی پردہ غیب میں ہے. آج کا علی پردہ غیب میں ہے. علی نصرت رسول میں آگے بڑھ رہا ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی علی نے نصرت رسول کا دامن چھوڑا نہیں. جہاں پر بھی ہیں ہمیشہ رسول کے ساتھ ہے. طائف کی گلیوں میں ہیں تو رسول کے ساتھ، رسول کے ساتھ نکلا ہمارا رسول، علی کے ساتھ نکلا. اب سن آگے بڑھتا جا رہا ہے اور گلیوں میں، طائف کی گلیوں میں اور دیگر علاقوں میں تبلیغ رسالت ہو رہی ہے. پیغمبر نکلے اور ابو لہب نے بہت سے لوگوں کو جمع کیا کہ آ رہا ہے عبداللہ کا بیٹا یتیم عبداللہ آ رہا ہے اور تبلیغ کے لیے آ رہا ہے، تیار رہنا. جب یہ آئے تو تالیاں پیٹنا، سیٹیاں مارنا، شور اتنا کرنا کہ اس کی آواز سنائی نہ دے. نکلے ایک پہاڑ کے دامن سے گزر رہے تھے کہ اچانک، جس کو آپ اپنی زبان میں لینڈ سلائیڈنگ کہتے ہیں، وہ شروع ہو گئی. پتھر گرنا شروع ہوئے. ابو لہب نے کہا چھوڑو، کوئی تالیاں نہیں بجاؤ، کوئی سیٹیاں نہیں. لو محمد کی اور علی کی موت آ گئی. اوپر سے پتھر گر رہے ہیں اور ان کے اوپر گریں گے اور یہ پتھروں کے نیچے دب کر مر جائیں گے. پتھر گر رہے تھے، سنیں گے آپ. یہ ہے اللہ کا معجزہ. اس کو کہتے ہیں محمد ولی اور علی ولی، اور وہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی ولی. پتھر گر رہے تھے اور گرتے ہوئے پتھروں سے آواز آ رہی تھی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ولی اللہ. آواز آ رہی تھی. پتھر سلام کرتے ہوئے آ رہے تھے اور پتھر سلام کرتے ہوئے آئے تو محمد و علی کے اوپر سے، محمد و علی کے اوپر سے اچھلتے ہوئے 10 کافروں کے سر پر لگے. وہ 10 کے 10 وہیں گر کر مر گئے 10 کے 10. اب یہ پریشان ہو گئے، رونے لگے. کتاب میں یہ لکھا ہے کہ یہ روئے اس بات پر نہیں کہ ہمارے 10 مر گئے، روئے اس بات پر کہ اب محمد کہیں گے یہ میرا معجزہ ہے. جس کو کہتے ہیں ابو جہل، اس کو کہتے ہیں جہالت. کہا کہ یہ روئے اس بات پر کہ یہ اب محمد و علی کہیں گے ہمارا معجزہ، یہ ہمارا معجزہ. تو کہا کہ سنیں گے جملہ، روایت کا جملہ کیا ہے کہ پیغمبروں علی اور 10 کافر مرے ہوئے، 10 کافر مرے ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ مر گئے ہیں اور اب محمد و علی کہیں گے یہ ہمارا معجزہ ہے. تو محمد و علی نے کہا یہ ہمارا معجزہ ہے، اور اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ ہمارا معجزہ ہے تو ابھی دکھاتے ہیں. کہا یا علی تمہیں بھی پتھر لگے انہوں نے مارے، مجھے بھی پتھر لگے انہوں نے مارے. کہا یا علی تمہیں کتنے پتھر لگے، کتنے زخم لگے؟ کہا 4. کہا مجھے 6 زخم لگے، 6 اور 4 10 ہو گئے. کافر بھی 10 مرے ہیں. یا علی 4 مردے تم زندہ کرو، 6 مردے میں زندہ کروں.
سب کے ساتھ تبلیغ رسالت ہو رہی ہے، اور علی قدر مشترک، صفات مشترک لیا ہوا علی پیغمبر کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور پیغمبر کے شانہ بشانہ ہے، یہاں تک کہ شب ہجرت آ گئی۔ شب ہجرت آئی تو پیغمبر نے کہا میری جگہ وہی سوئے جو مجھ جیسا ہو۔ اس دن معلوم ہوا کہ ملا کی زبان پر اب تالا لگ جانا چاہیے، اگر کوئی مصطفیٰ جیسا ہے وہ سوائے علی کے کوئی اور نہیں ہے۔ اگر کوئی مصطفیٰ جیسا ہے تو وہ صرف اور صرف علی ہے، صرف اور صرف علی ہے۔ تو علی کو بستر پر لٹا دیا۔ علی کا قد اتنا ہی تھا جتنا رسالت کا قد تھا۔ علی کا قد چھوٹا بتانے والا مورخ خود چھوٹا ہے۔ علی کا قد چھوٹا بتانے والا مورخ خود چھوٹا ہے۔ علی کا قد اتنا ہی تھا جتنا رسول کا قد تھا۔ جہاں رسول کا ماتھا آتا تھا، سر آتا تھا، وہاں علی کا سر آیا۔ جہاں رسول کی پاؤں آتے تھے، قدم آتے تھے، وہیں علی کا قدم آیا۔ چادر اوڑھنے کا انداز بھی وہی، کروٹیں لینے کا انداز بھی وہی، اتنی ہی سانسیں لی جتنی سانسیں رسول لے رہا تھا۔ ادھر سلامت رہے آپ، اتنی ہی سانسیں لی جتنی سانسیں رسول لے رہا تھا، اتنی ہی سانسیں جتنی سانسیں رسول لے رہا تھا، اور اسی انداز سے سوئے جس انداز سے رسول سو رہا تھا۔ اب کسی نے کہا کہ رسول تو چلے گئے، کسی نے آگے کافروں سے کہا کہ رسول تو چلے گئے۔ 40 کافروں گردن اٹھا کے دیوار کے نیچے سے جھانک کر دیکھا اور کہا، سنیں گے کیا کہا؟ 40 کے 40 نے کہا کیا بک رہا ہے، محمد چلے گئے، محمد نائمون، محمد تو وہ سو رہے ہیں۔ پتہ نہیں کون ہے جو میرے ساتھ دے دے کہ محمد تو وہ سو رہے ہیں۔ یعنی 40 کافر رات بھر علی کو محمد سمجھتے رہے اور صحیح سمجھ رہے تھے۔ وہ محمد کے بستر پر محمد سو رہا تھا۔ اور منافق کو گلشن کا پھول سمجھا ہے، تیرے شعور سے بہتر ہے وہ کافروں کا گمان جنہوں نے سوئے ہوئے علی کو رسول سمجھا۔ شب بھر علی سوتے رہے رسول کے انداز میں، کافر سمجھتا رہا کہ رسول سو رہا ہے۔ ہمیں اس وقت اور زیادہ تصدیق ہو گئی، توجہ، ہمیں اس وقت اور زیادہ تصدیق ہو گئی جب ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا تھا کہ رسول کے پورے وجود سے نور پھوٹتا تھا، نور پھوٹتا تھا، نور پھوٹتا تھا۔ جب رسول گلی میں آتے تھے رات کو تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ رسول آنے والے ہیں، اس لیے کہ پوری گلی منور ہو جاتی تھی۔ رسول کا عمامہ سر پر ہوتا تھا، رسول کی عبا دوش پر ہوتی تھی، رسول کی قبا بر میں ہوتی تھی، رسول پٹکا پہنے ہوئے ہوتے تھے، رسول نالین پہنے ہوئے ہوتے تھے۔ نہ سر کا عمامہ نور کو روک پاتا تھا، نہ دوش کی عبا نور کو روک پاتی تھی، نہ پاؤں کی نالین نور کو روک پاتی تھی۔ ہاں، اور پھر انہوں نے فرمایا ام المومنین نے کہ جب رسول بستر پہ چادر اوڑھ کر سو جاتے تھے تو چادر سے نور ساطع ہوتا تھا، چادر سے نور چھن چھن کر ساطع ہوتا تھا۔ کوئی غیر آ کے دیکھتا تھا تو سمجھ جاتا تھا کہ رسول سو رہے ہیں، اس لیے کہ چادر سے نور چھن چھن کر باہر آتا تھا۔ ارے اب تو مانو کہ کافروں نے بھی دیکھا کہ علی کے جسم سے چادر سے ویسا ہی نور ساطع ہو رہا تھا۔ چادر سے ویسا ہی نور ساطع ہو رہا تھا جیسے جس میں رسول سے نور ساطع ہوتا رہا، اسی طرح سوتے رہے۔ اور پھر علی جب بلند ہوئے ہیں، علی جب جاگے، علی اپنی مرضی سے جاگے، مرضی سے جاگے، چادر ہٹائی، کافروں نے دیکھا کہ یہ محمد نہیں علی ہے، دیواریں پھاند کر اندر آئے اور علی سے پوچھا محمد کہاں ہے، محمد کہاں ہے؟ علی نے کہا میرے حوالے کر کے گئے تھے کیا سن رہے ہیں آپ؟ کہا کہ میرے حوالے کر کے گئے تھے۔ کہا سنو ایک بات، گلی کے مجاہدوں نے، گلی کے شیروں نے، اپنے گھر کے شیروں نے، اپنے گھر کے مجاہدوں نے تلوار نکالی اور کہا علی اگر تم نے نہیں بتایا کہ محمد کہاں ہے تو تمہیں قتل کر دیں گے، یہیں پر تمہاری لاش بچھا دیں گے۔ ایک بار علی نے آستین چڑھائی، علی نے سننا جملہ علی کا، علی نے آستین چڑھائی، کہا سنو اب تک تم جو بچے ہوئے ہو نا، وہ جس کی وجہ سے بچے ہوئے ہو وہ ہر مرتبہ میرا ہاتھ روک لیتا تھا، آج وہ ہے نہیں۔ مومنین آخری آدمی تک دونوں ہاتھوں میں آگے
ایک بار بھی علی پہ جو بھوکا ہو عمر میں اس شخص کی نماز جنازہ تو جو فرمائے کیا نام ہے کہتے آپ کو؟ طلحہ، یہ طلحہ صاحب ہیں اور یہ میرے پاس آئے ہوئے ہیں اور تقریریں سن رہے ہیں مسلسل، اور ہمارے خطیب اہل سنت بھی سامنے تشریف فرما ہے، تو یہ چاہتے ہیں کہ کلمے میں ایک جملے کا اور اضافہ کر دیں گے۔ کلمے میں ایک جملے کا اور اضافہ کر لیں تاکہ اسلام سے ایمان میں داخل ہو جائے۔ سب ہمارے قابل احترام شخصیتیں ہیں، سارے مذاہب قابل احترام ہیں، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ کلمے میں ایک لفظ کا اور اضافہ ہو جائے، تو میں آپ سے کہتا ہوں کھڑے ہو جائیے اور میں آپ کو پڑھاتا ہوں، آپ پڑھتے جائیے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ اب کہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ علی حجت اللہ واولادہ المعصومین حجج اللہ۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ توجہ فرمائیں، کیا کہا علی نے؟ جو مجھے روکتا تھا آج وہ ہے نہیں۔ سب سمجھ گئے کہ علی کا جلال جلال الہی ہے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی علی پر تلوار اٹھانے کی، کوئی ہے نہیں جو علی پر تلوار چلا سکے۔ علی کے سامنے سے کوئی آئے اور علی کو مار کے چلا جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حملہ ہوا تو پشت سے ہی ہوا، حملہ ہوا تو پشت سے ہوا۔ مالک اشتر نے یہی پوچھا تھا، مالک اشتر نے یہی پوچھا تھا، یا علی میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی آپ کے سامنے آتا ہے وہ بغیر مرے جاتا نہیں ہے، جب بھی کوئی آپ کے مقابلے پہ آتا ہے وہ بغیر کٹے جاتا نہیں ہے۔ تو علی نے کہا سنو مالک اشتر، ما لقیت احد الا اعاننی نفسہ علی قتلہ، جب بھی کوئی میرے سامنے آتا ہے اس کے جسم کا رواں رواں پکار کر کہتا ہے جا اور علی کی تلوار سے قتل ہو جا، جا اور علی کی تلوار سے قتل ہو جا، جا اور علی کی تلوار سے قتل ہو جا۔ تو کبھی آنا نہیں علی کے مقابل، کبھی آنا نہیں علی کے مقابل۔ تو علی ہے اور پیغمبر کی نصرت ہے۔ شب ہجرت بھی ختم ہو گئی، آ گئے مدینے میں، آ گئے، ختم ہونے کے بعد علی کی سوانح حیات پڑھنا کیا 1 گھنٹے کا کام ہے؟ 1400 برس سے تو علی کی سوانح پڑھی جا رہی ہے، 1400 برس سے۔ یہ ہے علی کی اطاعت۔ اب پیغمبر کے دل میں ایک خواہش ہے، مدینے آ گئے، دن پہ دن گزر رہے، دن پہ دن گزر رہے، پیغمبر کے دل میں ایک خواہش ہے، وہ خواہش اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ نے کہا ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے، ہمیں معلوم ہے آپ کے دل میں کیا ہے۔ دل میں یہ تھا کہ ہم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، پیغمبر چاہتے تھے کہ میرا قبلہ تبدیل ہو جائے۔ پتہ نہیں جملہ سمجھے کہ نہیں، پیغمبر چاہتے تھے ہمارا قبلہ تبدیل ہو جائے اور کعبہ ہمارا قبلہ بن جائے۔ پیغمبر کی خواہش بہت عرصے سے تھی، میرا خیال ہے جب سے کوئی کعبے میں آیا ہے تب سے خواہش کہ کعبہ قبلہ بن جائے، کعبہ قبلہ بن جائے۔ اللہ نے آواز دی قد نرا، ہم جانتے ہیں جو آپ کے دل میں ہے، ہم جانتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہاں آپ کی خواہش اور آپ کی مرضی کے مطابق ہم جلد ہی قبلہ تبدیل کرنے والے ہیں۔
سلامت رہے آپ بھائی. جب علی کعبے میں آ گئے تو قبلہ تبدیل ہوا. جب علی نشو و نما پا کر پرورش پا گئے اور علی شباب کے عالم میں آ گئے قبلہ تبدیل ہو گیا. قبلے سے علی کو نسبت ہے اس لیے کہ بیت اللہ میں علی تشریف لائے, کعبۃ اللہ میں علی تشریف لائے. یہ بات یاد رکھیے گا, اللہ نے کہا وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, جو تم چاہ رہے ہو, جو تمہاری مرضی ہے ہوگا وہی. ہم جلد ہی قبلہ تبدیل کر دیں گے. اور ایک بار حکم ہوا, پیغمبر نماز پڑھ رہے تھے, رکوع میں تھے, اللہ کی آواز آئی شطر المسجد الحرام, اپنے رخ کو موڑو کعبے کی طرف, اپنے رخ کو موڑو کعبے کی طرف. پیغمبر رکوع میں تھے, پیغمبر رکوع میں مڑے, قبلہ تبدیل ہوا, قبلہ تبدیل ہوا. علی نے کیا کہا تھا کہ میں پیغمبر کا ویسے متبع رہا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے. پیغمبر مڑے, علی بھی مڑے. یعنی علی کی نماز یہ تھی کہ دھیان تلاوت کا اللہ کی طرف ہے اور دھیان آنکھوں کا محمد کی طرف ہے. پیغمبر مڑے, علی بھی مڑے. پیغمبر نے نماز تمام کی. سننا جملہ علی کا, پیغمبر نے نماز تمام کی. لیکن پہلے جملہ تو سن جاؤ, اللہ کیا کہہ رہا ہے, اللہ کیا کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے تمہاری مرضی جو ہوگی ہم وہی کریں گے. یعنی پیغمبر اللہ کے حکم کا منتظر, اللہ پیغمبر کی مرضی کا منتظر, اور پیغمبر علی کی آمد کا منتظر, پیغمبر علی کی آمد کا منتظر. وہاں علی مڑے. اب جملہ علی کا سنیے گا, دل چاہ رہا تھا کہ پڑھتا چلا جاؤ. جملہ علی کا سنیے گا. علی نے اپنا رخ موڑ لیا, نماز ختم ہوئی. عجیب و غریب رفعت والا جملہ علی نے دیا, بڑا معرفت والا جملہ علی نے دیا. لوگوں نے پوچھا کہ رسول پر تو آیت اتری تھی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اپنے رخ کو موڑ لیجئے مسجد حرام کی طرف. رسول پر تو آیت اتر رہی تھی, یہ تم کیوں موڑے, علی آپ کیوں موڑے؟ علی نے کہا میرا اصل قبلہ تو ہے ہی محمد, جہاں محمد مڑے گا وہی میں مڑوں گا. جہاں میرا نبی مڑے گا, جہاں میرا محبوب مڑے گا میں وہی مڑوں گا. میرا اصل قبلہ محمد ہے, میرا اصل کعبہ محمد ہے. تو اب جہاں جہاں محمد وہاں علی, جہاں جہاں محمد وہاں علی. اور علی کا اتباع رسول مشہور. اس گھر میں جو کوئی بھی ہے وہ اتباع رسول کی منزل پر ہے. ابھی بچپن ہے علی کا اور جھولے میں ہے علی. ماں نے کپڑے سے باندھا, سنی بھی بات, ماں نے کپڑے سے باندھ دیا. علی نے انگڑائی لی, کپڑا پھٹ گیا. پھر ماں نے 2 کپڑوں سے باندھا, علی نے انگڑائی لی, دونوں کپڑے پھٹ گئے. پھر ماں نے 3 کپڑوں سے باندھا, علی نے انگڑائی لی, تینوں کپڑے پھٹ گئے. جب چوتھا کپڑا باندھنے آئی تو علی نے کہا یا اماں ہو اخلی اصبر, اماں مجھے ہاتھ کھلے ہی چھوڑ دیجیے, مجھے عبادت کرنا ہے. سلامت رہے, سلامت رہے, مجھے عبادت کرنا. اب علی جس نے بچپن میں 4 کپڑے پھاڑ دیے اور جس نے بچپن میں کلہ اجدر چیر دیے, تو ادھر کا علی بچپن ہی سے علی ہوتا, اس گھر کا علی جھولے ہی میں علی ہوتا, چاہے وہ علی ابن ابی طالب ہو چاہے وہ علی اصغر, بچپن ہی سے علی ہوتا. اس گھر کا ہر فرد علی, ہر فرد علی. جب زین العابدین کو قید کر کے دربار شام میں لایا گیا تو یزید ملعون نے پوچھا, یہ پوری کربلا یزید کے حکم سے ہوئی ہو. ایک رپورٹر یزید کے پاس جا رہا تھا, ایک رپورٹر جاتا تھا اور رپورٹ دیتا, چاہے جتنے بھی دن لگے. دیکھیے یزید کے دفاع کی بہت کوشش ہو رہی ہے. ہم یزید پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے, یزید پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. یزید قاتل حسین تھا, قاتل حسین ہے اور قاتل حسین رہے گا. لاکھ بچانے کی کوشش کریں تو آپ پہلے اس بات کا اعلان کریں کہ آپ یزیدی ہیں. اگر یزید کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے تو پہلے آپ اپنے گھروں پہ لکھیں ہم یزیدی ہیں. یزید کو ایک پل کی رپورٹ ہو رہی ہے,
اتنی تیز قاصد جاتا تھا کہ میں آپ کو مسائل پہ ایک جملہ بتاؤں کہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام 32 دن کی منزلیں تھی، 32 دن کی، 32 ڈیز، لیکن قافلے کو اتنا تیز دوڑایا گیا تھا کہ 16 دن میں پہنچایا گیا، 16 دن میں۔ تو جب اتنا بھرا ہوا قافلہ 16 دن میں پہنچ سکتا ہے تو ایک گھوڑا سوار کتنے دن میں پہنچتا ہوگا؟ چند دن میں پہنچ جاتا تھا۔ ایک پل کی رپورٹ آ رہی تھی، اور پھر یزید نے بیعت طلب کی تھی حسین بن علی سے، وہاں سے اپنا قاصد بھیجا تھا، اور عتبہ بن ولید جو گورنر تھا مدینے کا، اس کے پاس وہ خط آیا تھا۔ وہاں پر مروان ابن حکم بھی بیٹھا ہوا، اور یہ سارے معاملات آپ کے پیش نگاہ ہیں۔ ایک ایک پل کی رپورٹ پہنچ رہی، یزید کے حکم سے فوجوں پر فوجیں آ رہی تھی۔ شبر دستہ لے کر آ رہا تھا، سنان ابن انس بھی دستہ لے کر آ رہا تھا، خولی بھی دستہ لے کر آ رہا تھا، ساری رپورٹس تھی۔ اور سب سے پہلا سر جو کٹ کے یزید کے دربار میں گیا ہے وہ مسلم ابن عقیل کا سر ہے۔ جب یزید شامل نہیں تھا تو مسلم کا سر دربار یزید میں کیوں بھجوایا گیا؟ یعنی انہوں نے کہا کہ ہم نے کربلا کی ابتدا کر دی۔ ایک ایک پل کی رپورٹ ہے اس کی، ایک ایک پل کی رپورٹ۔ ختم ہو گئی بات۔ جس وقت یزید نے پوچھا دربار شام میں علی بن حسین کھڑے ہوئے ہیں، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، علی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، شروع ہو گئے مسائل۔ ایک بار یزید نے پوچھا یہ جوان کون ہے؟ کہا یہ حسین کا بیٹا علی۔ تو اس نے کہا اب دیکھیے سب خبر ہے نا اس کو، تبھی تو جملہ اس نے کہا علی کربلا میں قتل نہیں ہو گیا، علی کو کربلا میں قتل نہیں کر دیا گیا؟ کہا نہیں، وہ حسین کا ایک اور بیٹا تھا علی اکبر۔ اب زین العابدین نے کہا کہ میرے بابا کو، حسین کو نام علی سے اتنی محبت تھی کہ اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا، اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا، اور پھر چھوٹا جو تھا اسے بھی علی اصغر کہہ کے پکارا، جو کربلا کا سب سے بڑا فاتح ہے، جو کربلا کا سب سے بڑا فاتح ہے۔ رباب کے دو ہی تحفے تھے حسین کے لیے، بی بی ام رباب کی دو کمائیاں تھی حسین کے لیے، ایک 3.5 برس کی بچی، ایک 6 مہینے کا بچہ۔ یہ دو قربانیاں رباب لے کر چلی گئی۔ سلام ہو بی بی ام رباب پر۔ اور میں چاہوں گا کہ بی بی ام رباب کے ہی قصے پر، ان کے ہی واقعے پر، ان کے ہی مصائب پر میں مصائب کا اختتام کروں، اس لیے کہ آپ نے جیسے گریہ کیا ہے نا بی بی رباب پر، آپ یقین فرمائیں علی اصغر آپ سے خوش ہوں گے، جناب سکینہ آپ سے خوش ہوں گی۔ ام رباب کی بڑی قربانیاں ہیں، بی بی کی بڑی قربانیاں ہیں، 2 بچے بھی قربان کر دیے اور اپنا شوہر بھی قربان کر دیا، حسین بھی چلے گئے اور اپنی کھیتی بھی اجڑ گئی۔ تو بی بی رباب کو سلام کرتے رہنا، یہ تمہارا گریہ بی بی ام رباب تک پہنچ جائے گا۔ چلے جس وقت 28 رجب کو، تو 18 دن کے ہیں کل علی اصغر، 18 دن میں فاطمہ صغرا سے ایسی محبت ہو گئی کہ معلوم ہوتا تھا جیسے 18 برس میں علی اکبر سے محبت ہوئی، ایسی محبت بھائی اور بہن میں ہو گئی۔ ختم ہو گئی تقریر۔ علی اصغر ہمیشہ صغرا کے سینے سے لگے رہتے تھے، صغرا علی اصغر کو پیار کرتی تھی۔ جب قافلہ چلا گیا 28 رجب کو، گھر خالی ہو گیا، 40 حجروں میں تالے لگ گئے، 40 حجروں میں تالے لگ گئے۔ قافلہ جانے کے لیے تیار ہوا، ابھی تھوڑی دور آگے بڑھا تھا، عباس تلایا کر رہے تھے، چاروں طرف قافلے کے پھر رہے تھے۔ جب پشت کاروان پر آئے تو دیکھا، کچھ دیکھا، دیکھ کر دوڑتے ہوئے آگے آئے اور کہا آقا حسین کچھ دیر کے لیے قافلے کو روک دی۔ کہا کیوں؟ کہا ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیے، فاطمہ صغرا بی بی ام سلمہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے آ رہی، اور سنو کہ کیا کہہ رہی تھی؟ ہاتھ اٹھا کے کہہ رہی تھی بابا کچھ دیر کو رک جاؤ، بابا بابا کچھ دیر رک جاؤ، مہلن مہلن یا ابھی، بابا میرے بابا کچھ دیر رک جاؤ۔ حسین نے قافلے کو رکوایا، قافلہ رکا، محملیں بچھا دی گئی۔ کہا صغرا رخصت ہو گئی؟ جی بیٹا۔ کیوں آ گئی؟ کہا بابا جب کاروان گیا 40 حجرے خالی ہوئے، سارے حجروں پر نگاہ پڑی، میں صبر کرتی گئی، لیکن بابا جب دالان میں نگاہ پڑی تو مجھے علی اصغر کا جھولا یاد آ گیا، جب دالان پر نگاہ پڑی تو مجھے علی اصغر کا جھولا یاد آ گیا۔ بابا آخری بار علی اصغر کو گود میں لینا چاہتی ہوں، بابا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ علی اصغر کو آخری بار گود میں لے لوں؟ بی بی ام رباب کی اماری کو بٹھایا گیا، اماری کے چاروں طرف قناتیں لگائی گئیں، اماری کا پردہ ہٹا،
سغرا آگے بڑھی، حسین نے رباب سے اصغر کو لیا، سغرا کی گود میں دیا۔ تصور کرنا تم میں سے بہت سے گھر ایسے ہوں گے کہ جن کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، اور جن کے یہاں نہیں ہیں، جنہوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے آج جھولے کو پکڑ کے، جھولے کو ہاتھ لگا کر بی بی ام رباب سے مانگنا، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ تمہاری گودیاں بھر جائیں گی، تمہاری جھولیاں بھر جائیں گی۔ جن کے پاس اولاد نہیں ہے، علی اصغر کے صدقے سے اولاد عطا ہو جائے۔ کہا بابا آخری بار دے دو۔ سغرا نے علی اصغر کو لیا، ہمک کر بچہ بہن کی گود میں آ گیا، خود ہمک کر آیا، سغرا کے سینے سے لگ گیا۔ کبھی سغرا کے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی سغرا کے سینے سے لپٹ جاتا ہے۔ سغرا نے ننھے ننھے رخسار پر پیار کیا، علی اصغر کے کانوں کو پیار کیا، علی اصغر کے گھمریالے بالوں کو پیار کیا، علی اصغر کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو چوم رہی تھی، علی اصغر کے ننھے ننھے تلووں کو چوم رہی تھی۔ بہت دیر ہو گئی تو حسین نے کہا لاؤ سغرا علی اصغر کو دو، سفر بہت طویل ہے، بہت دور جانا ہے۔ حسین آگے بڑھے تو سغرا ایک بار علی اصغر کو لے کے پیچھے ہٹی، کہا بابا چھین کر نہ لیجئے گا، علی اصغر خود چلا جائے۔ اجرکم اللہ، ماتم کرو ماتم، بابا چھین کر نہ لیجئے گا، علی اصغر خود چلا جائے تو آپ لے لیجئے گا۔ حسین نے بیٹی کا پاس خاطر کیا۔ حسین کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا آجا علی اصغر، بابا بلا رہے بیٹا آ جاؤ۔ اب سنو گے میری طرف دیکھنا، لکھا یہ ہے کہ سغرا کی گود میں اصغر ہیں، ایک نظر بابا کو دیکھتے اور پھر سغرا سے لپٹ جاتے، پھر بابا کو دیکھتے پھر سغرا سے لپٹ جاتے۔ بار بار حسین بلا رہے تھے، اصغر نہیں آ رہا تھا۔ اب حسین نے ہاتھ پیچھے کیے، اس لیے کہ سغرا نے منع کیا تھا نا کہ اپنے ہاتھوں سے نہ لیجئے گا، ہاتھ پیچھے کیے، آگے بڑھے، اصغر کے کان میں کچھ کہا، اصغر کے کان میں کچھ کہا۔ بچہ ہمک کر حسین کی گود میں آ گیا، ہمک کر حسین کی گود میں آیا۔ حسین نے بچے کو سینے سے لگایا، رباب کی گود میں دیا، قافلہ جانے کو تیار ہوا۔ سغرا نے کہا بابا بتاتے تو جاؤ کہ اصغر سے کیا کہا تھا۔ حسین نے کہا یہی کہا تھا، اصغر اگر تم نہ گئے تو آتا ہوا تیر کون کھائے گا، امت کو کون بخشوائے گا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں یہی کے لیے کہا تھا میرے عزیز، کربلا کی سب سے بڑی قربانی پڑھنے جا رہا ہوں۔ اس سے بڑی قربانی حسین کے پاس کوئی نہیں ہے، جسے اصغر کی قربانی کہا جاتا ہے تو اصغر لیکن اکبر شہید ہے، سب سے بڑا شہید ہے اصغر۔ اسی نے حسین کو فتح عطا فرمائی ہے کہ آؤ سب کا قصور ہو سکتا ہے، چھوٹے سے بچے کا کیا قصور ہے، ننھے سے بچے کا کیا قصور ہے۔ علی اصغر نے 6 مہینے کا سفر اپنی ماں کے ساتھ طے کیا، 6 مہینے گرمی کا سفر۔ اصغر علی ہے نا، علی کی طرح برداشت کرتا ہوا۔ ختم ہو گئی گفتگو میرے عزیزوں، آ گئی قربانیوں کا دن، آ گیا قربانیاں پیش کرنے کا دن آ گیا۔ حسین ایک ایک لاشا اٹھا کے لاتے رہے۔ کسی نے لکھا کہ جو جتنی جلدی جا رہا تھا، جتنی جلدی قربان ہو رہا تھا، اس کی پیاس اتنی ہی جلدی ختم ہو رہی تھی۔ انصار گئے، شہید ہو گئے، جا کے جام کوثر پیا۔ جو جتنی جلدی جا رہا تھا اس کی پیاس کا عرصہ اتنی ہی جلدی ختم ہو رہا تھا۔ سنیں گے جملہ، عالم نے لکھا اب سوچو اصغر کی پیاس کتنی طویل تھی کہ آخری شہید ہے علی اصغر، شہداء میں آخری شہید ہے علی اصغر۔ اور پھر حسین کی پیاس کہ حسین نے تو جنگ کی ہے اور اس کے بعد حسین کا گلا کٹا ہے، یہ ہے اصغر کی ہمت، اتنا پیاسا ہے علی اصغر۔ ختم ہو گئی گفتگو، آ گئے حسین، رخصت آخر کو آئے، آواز دی، سب کو سلام کیا، سلام کر کے میدان میں آ گیا۔ فاطمہ کا لال میدان میں آیا، آخری بار حجت تمام کی، حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا۔ پروردگار کا ولی ہے حسین کہ جو کربلا میں کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کوئی ہے جو میری نصرت کرے۔ کیا وقت آ گیا حسین پر، کوئی ہے جو میری نصرت کرے، کوئی ہے جو میرے استغاثے پر صدائے لبیک بلند کرے، کوئی ہے جو ہمارے حرم کو حملوں سے بچائے، کوئی ہے کہ جو میری اعانت کرے، کوئی ہے جو میرے ساتھ تعاون کرے۔ بس یہ جملے حسین نے کہے کہ راوی نے لکھا حسین کے کان میں رونے کی آواز آئی، بیویوں کے رونے کی آواز آئی،
بیویوں کے گریے کی آواز آئی. حسین نے سر چھوڑا, ایک بار خیمہ گاہ کی طرف آئے اور کہا زینب یہ رونے کا غل کیسا ہے؟ کہا بھیا کیا بتاؤں, جب تم نے نعرہ استغاثہ بلند کیا علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرایا. علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرایا. دوسرا جملہ سننا, زینب نے کہا صرف گرا نہیں بلکہ گھٹنیاں چلتا ہوا خیمے کے دروازے پر آ رہا ہے جیسے نصرت کو جا رہا ہے. حسین رو دیے. حسین نے اصغر کو گود میں اٹھایا, کہا بچے کو پیاس لگی.